تو شعر و شاعری نے اتنی تباہی کی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ نوجوان رات دن کرتے کیا رہتے ہیں. یہ چند لفظ ملا کے تمہید باندھ لیتے ہیں اور اس طرح یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اپنے سٹیٹس کے اندر اور اپنے ڈائریوں کے اندر, اور یہ جو کارڈ بنواتے ہیں ان کے اندر, جیسے یہ بڑے دکھی ہیں. ہوتا کچھ نہیں ہے, ان کے اندر کے پتہ نہیں کون سے جذبات سوئے ہوئے تھے جو وہ جگانا چاہتے ہیں ان شاعر و شاعری کے اندر. جذباتی قسم کے الفاظ کو استعمال کر کے اگلے بندوں کو متاثر کرتے ہیں. وہ لوگ تو متاثر ہوتے نہیں. شعر و شاعری کو اتنی اچھی چیز ہوتی, وہ شاعر کدھر گئے جن کی کتابیں ہر روز مارکیٹ میں شائع ہوتی تھی, اور بڑے بڑے یہ لوگ پہاڑوں پہ بیٹھ کے اس طرح لکھنے لگتے تھے جیسے یہ سب سے بڑے شاعر ہیں, اور یہ پتہ نہیں کون سے غم کو لکھتے تھے اور کون سے الفاظ کو چناؤ. اور پھر اگر ان کے سامنے کوئی اناڑی بندہ شعر پڑھ دیتا, اسے کہتے نا تم نے یہ کیا کر دیا, تم نے تو اس کا وزن ہی پورا نہیں کیا, تمہارے تو لفظ ہی پورے نہیں. انہوں نے اپنے طور پہ اور شاعری چلاکی سے کوئی وزن بھی بنا رکھے تھے. واہ, تاکہ پتہ چلے کہ شاعر ایک یہی ہے, باقی شاعری نہیں کر سکتے. کہتے ہیں تم جو مانگو گے دیں گے, اور تو اور جان بھی دیں گے. یہ جان دیں گے خود دکھ کے مارے ہوئے, رات دن انہیں اور کوئی کام کرنے کو نہیں, اور یہ جان دیں گے. یہ کس طرح کے لوگ ہیں اور یہ کب بدلیں گے؟ مجھے بتائیں, اگر شعر و شاعری بڑی اہم چیز ہے تو اس کا کیا کردار ہے معاشرے کے اندر؟ اس نے اسلام کو کون سا سپورٹ کیا ہے؟ شعر و شاعری نے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں دیا, یہ بات ذہن سے نکال دیں. بلکہ آپ جانتے ہیں کہ مکے کے بدھوں نے, جاہلوں نے اور مشرکوں نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ تو بھائی نبی نہیں ہے, جادوگر ہیں یا شاعر ہیں. جب بھی وہ بات کر رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ نے آسمانی سب سے بڑی کتاب کے اندر آیت نازل کر دی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شعر و شاعری تو آپ کا منصب ہی نہیں, یہ آپ کا منصب نہیں ہے, آپ کا منصب بہت اونچا ہے. اب دیکھیں ذرا یہاں پہ, اگر یہ کوئی اہم چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے ساتھ یہ بغض اور نفرت کرتے تھے جاہل اور مشرک لوگ, وہ شعر کیوں کہتے؟ ثابت ہو گیا شعر و شاعری کوئی اچھی چیز نہیں. اور یہی وجہ قرآن نے بھی ثابت کر دی کہ شعر و شاعری آپ کا منصب ہی نہیں, کے اندر کوئی چیز نہیں, اور نہ اس سے کوئی چیز حاصل ہے, نہ اس سے اسلام کو کوئی سپورٹ ہے. بھائیو, آپ بات سمجھنے کو آئیں, علم حقیقی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. اس علم سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ چیز نہیں, اور اس سے سیکھنے والا سب سے اچھا ڈیلنگ میں آگے ہے. قرآن حدیث کو پڑھ کر جو معاشرے میں آتے ہیں, ان کی بول چال گفتگو نمایاں ہوتی ہے, ان کی دلیل اعلیٰ ہوتی ہے, ان کی سوچ اعلیٰ ہوتی ہے, ان کی بات بھی اعلیٰ ہوتی ہے, ان کے بات کے اوپر کوئی اعتراض ممکن نہیں. آسمانی کتاب, اس کی حقیقت اور اس کی سچائی کی تعریف اللہ کرتا ہے. حدیث جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی بولے جانے والے الفاظ ہیں. دنیا میں اگر کوئی اعتراض کرے گا تو وہ بڑا بد نصیب ہوگا. اور اگر کوئی بندہ اس سے سیکھ کر آگے نہیں آتا, نہ وہ کوئی مارے نفسیات بنتا ہے, نہ وہ کوئی سائیکیٹرسٹ بنتا ہے, نہ کوئی وہ بہترین ڈاکٹر بنتا ہے, بلکہ زندگی کے ہر موڑ پہ اگر آپ کو فائدہ حاصل ہوگا تو قرآن حدیث سے ہوگا. انہی علوم سے آپ نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کرنی ہیں, اور انہی علوم سے اور قرآن و حدیث کے ان سچے علوم سے آپ نے جنت کے اعلیٰ درجات میں جانا ہے. تو اپنا ٹائم شعر و شاعری بھی ضائع نہ کریں. میں پہلے بھی اس کے اوپر بیان کر چکا ہوں, تو میں آپ کا دوست ہوں. بہت سے لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے, لیکن میں کو بتاتا چلو, شعر و شاعری نہ آپ کے حق میں بہتر ہے, نہ آپ کے جذبات کے لیے بہتر ہے, اور نہ آپ کے خلقیات کے لیے بہتر ہے, بلکہ یہ دماغی طور پہ زہر پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے, یہ آپ کو اداس و پریشان کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو شعر و شاعری اس کی مثال ایسی ہے جیسے کانٹے ہوں. اگر کوئی بندہ اسے پسند کرتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ وہ کانٹوں کو پسند کرتا ہے, اور کانٹوں کو پسند کرنے والے لوگ آپ خود سوچ لیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ بیمار ہے.